میں اس حساب سے کر لیتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ تمام سامعین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، جن کی پیشانی آج مقبول بٹ کے دن پہ روشن ہے، اور یہ چمکتے ستارے اس مشن کو لے کے یہاں کریا گاؤں اس کے نظریے کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ میں خاص طور پر یہاں کی آپ کی لیڈرشپ جو میرپور کے اندر، جنہوں نے میرپور کے لوگوں کو جوڑا، ریاستی آزادی کی بات کی، شہری حقوق کی بات کی، ان کو بھی آج کے دن کی ہی مناسبت سے میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آج یہ آپ نے فکری نشست جو رکھی ہے، اس میں کافی دیر سے میں گفتگو سنتا چلا آ رہا ہوں۔ میں تھوڑی سی بات کلیئر کروں گا کہ مقبول بٹ کون، اس کے افکار کیسے، وہ کہاں سے چلا، اس نے کس پارٹی کا انتخاب کیا، اور کس نظریے کی پاداش میں اس نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا۔ یہ ایک نظریہ تھا جو ریاست جموں کشمیر کی مکمل آزادی اور مختاری کا نظریہ، یہ نظریہ دیا تھا عوامی کانفرنس میں، جس کے بانی عبدالخالق انصاری ایڈوکیٹ تھے۔ 65 میں ایک تنظیم کی بنیاد رکھی گئی۔ اس وقت تقریباً درجن کے قریب دیگر تنظیموں نے مل کر اس پلیٹ فارم کو مضبوط کیا، اور جموں کشمیر محاذ شماری سے ایک تنظیم کا قیام میں آیا۔ یہ مختصراً میں بات کر رہا ہوں، کبھی آپ بیٹھیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، کیونکہ دن مقبول بٹ کا ہے، اور یہاں جتنے بھی مقرر آئے اور جس نے بھی ریاست جموں کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کی، تو میرے بھائی یہاں کامران طارق صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے اس چیز پر غور نہیں کیا کہ جتنے بھی مقرر آئے یہاں، انہوں نے ریاست کی وحدت کی بات کی، اور یہی ریاست کی وحدت مقبول بٹ لے کے چلا، اور یہی ریاست کی وحدت تھی جس کے لیے یاسین ملک ہو، امان اللہ خان ہو، یوسف زرگر ہو، اور اسی طرح کے دیگر جی املون، منان، صوفی زمان، بشیر تبسم اور دیگر لوگ جنہوں نے قید بند کی، صحبت برداشت کی، یہ وہ نظریہ تھا وحدت کا نظریہ۔ اور اس وحدت کے نظریے کے لیے ان لوگوں نے بہت قربانی دی، اور یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ آپ تمام لوگ یہاں اس کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے موجود ہیں، اور یہی نظریہ لے کے مقبول بٹ نکلا تھا۔ اس میں اسی نظریے کی پاداش میں یہاں ایک حریت پسند بیٹھا ہوا جس کا نام راجہ قیوم ہے، زندگی پوری جیل میں کاٹ کے یہ آ گیا۔ مجھے وہ بات نہیں کرنی ہے کہ اس کے حال و حال کیا تھے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، لیکن ایک شخص نے قربانی دی، اس کی قربانی کو ہمیں سر تسلیم میں ہم قبول کرنا چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہاں دیکھا کہ لوگ آزادی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن آزادی کے مفہوم سے آشنا نہیں۔ یہاں تحریک چلی، بجلی، پانی، گیس، ڈیم اور اس طرح کے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے، تو جن لوگوں نے یہ تحریک چلائی، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے لوگوں کو جگایا۔ قوم کبھی بھی
صرف اور صرف آزادی کے نام پہ آزادی حاصل نہیں کیا کرتے. ہم سیاسی کارکن ہیں, ہمارا کام ہے لوگوں کی تربیت کرنا. ہم لوگوں کی تربیت کرتے ہیں, ان کو پیغام دیتے ہیں کہ تم نے اپنے وطن کی آزادی کے لیے قربانی دینی ہے, اس قوم کو یکجا کرنا ہے. قوم ہمیشہ کب آزادی حاصل کرتی ہے؟ وہ نلکے کا مسئلہ ہو, وہ ٹوٹی ہوئی سڑک کا مسئلہ ہو, وہ آٹے کا مسئلہ ہو, اور وہ تحریک آزادی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور یہ آزادی کی شکل کیوں اختیار کرتی ہے کہ ان کے دماغ میں ایک بات ہم ڈال چکے ہوتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل تمہاری آزادی سے مشروط ہے. تم نے اپنی آزادی کے لیے کام کرنا ہے, اور جب تمہیں آزادی مل جائے گی تو تم پاکستان یا ہندوستان یا چائنا یا یونائٹڈ نیشن کے محتاج نہیں رہو گے. ہم جو بات کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کرو, تو ہم اپنی مظلومیت کا اظہار کرتے ہیں. کبھی طاقتور آدمی نے کسی سے پوچھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو مجھے اجازت دو. جس وقت میری قوم مکمل طور پر آزادی کے لیے تیار ہو جائے گی تو میں پوچھوں گا کہ یہ اقوام متحدہ کون ہے؟ میں تو نہیں پوچھوں گا. اور کوئی بھی باشعور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نہیں پوچھے گا, وہ غاصبوں کو یہاں سے باہر نکال دے گا. ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریکیں چلتی بھی ہیں, دم بھی توڑ, اور تحریکوں کے چلنے کا اور طریقہ ہوتا ہے, دم توڑنے کا اور طریقہ. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ تحریک منفی پوائنٹ سے شروع ہو یا مثبت پوائنٹ سے شروع ہو, لوگوں کو ایک شعور دے کے جا رہی ہوتی ہے. تو یہی شعور دے کے گئی ہے نا کہ حکومت آپ کو کہنے لگی ہے کہ میں ان کو 14 طبق ہم روشن کر دیں گے ان لوگوں کے. حکومت نے کہا نا, تو نیچے سے ایک نوجوان اٹھا, اس نے تو پھر یہی بات کہنی تھی نا کہ سکھاں نو بھی ملی چند دن بادشاہی سی, پی کے شرابہ انہاں تاندلی مچائی سی, تبلیاں سرنگیاں تے ہون پہ گاندے نے, ہون حالی کھوسڑے بسنتاں آ جاندے نے. یہ لوگ نکل جائیں گے یہاں سے. یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ طاقت حکومت نہیں ہے, طاقت آپ لوگ ہیں, طاقت ہم لوگ ہیں. طاقت کوئی کسی ملک کا جرنیل نہیں ہوتا, کوئی جج نہیں ہوتا, کوئی حکومت نہیں ہوا کرتی. طاقت ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے عوام ہوا کرتی ہے. صرف عوام کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ یہاں آئے, اس مجلس کو آپ نے گرمایا, اس شخص کو خراج عقیدت پیش کیا. یہ شخص کیا کہا کرتا تھا؟ اب میں کامران صاحب کی بات کو آگے بڑھا دوں کہ یہ شخص کیا کہا کرتا تھا. یہ لوگوں سے یہی پوچھا کرتا تھا نا کہ بتاؤ یہ وطن کس کا ہے؟ یہ وطن ہمارا ہے, اس کی خاطر ہم لڑیں گے, اس پہ حکومت ہم کریں گے. تو یہی وہ بات کر کے جایا کرتا تھا. میرے بھائی نے یہاں وہ ساری بات کر دی جو میں کرنا چاہ رہا تھا. یاد رکھیے, قوموں کی عزت, وقار اور عظمت کا دار و مدار آزادی پہ ہوتا ہے. ورنہ وہ 5 اگست ہو تو فردوس عاشق ایمان جب جھنڈا پکڑا رہی ہوتی ہے تو وہاں پاکستان کا ایک لیڈر اس جھنڈے کو ہاتھ رکھنے سے انکار کر دیتا ہے. وہ مودی ہو تو وہ بھی یہی حرکت کرے گا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم میرپور میں ہیں, مظفر آباد میں ہیں, لداخ میں ہیں, سری نگر میں ہیں, اننت ناگ میں ہیں, رجوری میں ہیں, ہم گلگت میں ہیں, گنزا میں ہیں. ہم ایک اور ہماری ایک ہی آواز ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو آزاد اور مختار ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ لفظ جو کہا جاتا ہے اس میں بھی اوہام ہے. کئی لوگ اوہام پیدا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کشمیر کی آزادی, تو یہ کوئی شاید ویلی کی آزادی کے لیے لگے ہوئے. ہم ویلی کی آزادی کے لیے نہیں لگے ہوئے. ہم 84,771 مربع میل جو ایک انچ ہمارا علاقہ ہے, ہم اس کی آزادی کے لیے لگے ہوئے ہیں. ہم نے ان کو کہا کہ جناب یہ ہمارا پانی ہے, ہمیں دے دو. ہم نے ان کو کہا یہ بجلی ہماری پیدا ہو رہی ہے, دے دو. لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور ہم احتجاج کرنے پر آ گئے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ اس چیز کو برا نہ محسوس کرنا جو ہم احتجاج کرتے ہیں. پاکستان کے اندر جو 24 کروڑ عوام ہے نا, وہ بھی غلامی کی زندگی گزار رہی ہے, وہ بھی غلام ہے, وہ احتجاج کر رہی ہے. بیلٹ پیپر کو دیکھ لو, فارم 45 کو دیکھ لو, فارم 47 کو دیکھ لو, پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا لگا ہوا ہے.
ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے، اس کی عظمت کی بات کرتے ہیں ہم تو کسی کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پاکستان یا ہندوستان یا چین یا رشیا یا افغانستان ان کی آزادی اور سالمیت کے خلاف ہیں، تو یاد رکھو کوئی بھی حریت پسند آزادی کا متوالا کسی دوسری قوم کسی دوسرے ملک کی آزادی اور سالمیت کے خلاف کبھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے کہتا ہے یہ راہ کے ایجنٹ ہیں، جو بھی ہماری حکومت کا حکمران ہے وہ یہ کہتا ہے یہ راہ کے ایجنٹ ہے، یہ جو جلوس نکال رہے ہیں وہ ہمارا پڑوسی ہے، اس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ گزاری ہوئی ہے، آج ہمیں راہ کا ایجنٹ کہہ رہا ہے۔ کامران طارق کو بھی راہ کا ایجنٹ میں شامل کر رہا ہے، سعد انصاری، رضوان کرامت اور باقی کو بھی راہ کا ایجنٹ میں شامل کر رہا ہے۔ اگر ایک منٹ کے لیے میں مان بھی لوں یہ راہ کے ایجنٹ ہیں تو تمہاری کیا حکومت ہے یار؟ تم ان لوگوں کو قابو ہی نہیں کر سکے۔ یہ تمہارے اس محدود سے ایریے میں لوگ رہتے ہیں اور تم انہیں اس طرح کے القاب سے نوازتے ہو، تو تھوڑی سی غیرت کرو، شرم کرو۔ اور یہی بات ہے کہ ہم اس طرح کے بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ، ان کے ساتھ ہم بات نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ یاد آ گیا اس پر کہ ایک صحابی بھاگ رہے تھے تو ان کے پیچھے ایک آدمی بھاگ رہا تھا، تو ایک نے رو کے پوچھا یا حضرت آپ وہ آدمی آ رہے تو آپ نے بھاگنا شروع کر دیا؟ اس نے کہا ہر بات میں سمجھا سکتا ہوں، یہ جاہل ہے میں اس کو نہیں سمجھا سکتا۔ تو ہم تو بھاگ رہے ہیں ان لوگوں سے، ان کو ہماری بات بھی نہیں سمجھ آتی۔ میں آپ کو یہاں جتنے بھی 100-150 لوگ بیٹھے ہیں کوئی ایک آدمی ان کے بتا دے یہ حکومت کس کی ہے جو آزاد کشمیر میں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے پہلا تجربہ آزاد کشمیر کے اندر کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان نے 1947 سے لے کے گورنمنٹ آف پاکستان یہ تجربہ پہلے آزاد کشمیر اور گلگت و بلتستان میں کرتے رہے تاکہ اس کا رزلٹ دیکھیں جو لوگوں کی سائیکی کیا کہتی ہے۔ اس کے بعد وہ پاکستان میں جا کے اس تجربے کو عملی شکل دیتے ہیں۔ تو یہ تجربہ یہاں ہوا، ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے۔ اب تو یہ دور نہیں رہ گیا کہ اب آپ کسی کے ووٹ کو کہو گے کہ یار میں الیکشن لڑ رہا ہوں مجھے ووٹ دو۔ لوگ تو اتنے باشعور ہو گئے، وہ کہتے ہیں ووٹ تو ہم دیں گے، اور وہ جا کے ووٹ دیتے تھے، اور جب ووٹ دیتے ہیں تو نتیجہ برعکس نکلتا ہے، تو کہتے ہیں یار یہ بڑا خراب آدمی ہے، اس کو ہم نے التجا بھی کی تھی۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ یہاں کوئی وڈیرا بیٹھے گا، اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی اور وہ ہانکتا ہوا کہے گا چلو اس کو ووٹ دو اور وہ ممبر اسمبلی بن جائے گا۔ نہیں، یہ دور ختم ہو چکا ہے۔ اور یہ جو نئے لوگ ہیں ان نئے لوگوں کی نظر میں ہم ان پڑھ ہو گئے۔ ہمارے دور میں یہ کہا جاتا تھا، یہاں کامران طارق بھی موجود ہیں، یہاں میرے بڑے صاحب بھی موجود ہیں، ٹیوب راجہ بھی موجود ہیں، اور باقی جو دیگر یہ بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں، ان کو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے جاؤ کسی بزرگ کے پاس جا کے بیٹھو تاکہ تمہیں کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ یہی بات ہے، یہی کہا کرتے تھے۔ آج آپ کے ہاتھ میں آپ کا بزرگ موجود ہے، کسی کو پتہ کرنا ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے تو آپ کے ہاتھ میں بزرگ ہے۔ آج کوئی نوجوان نہیں آتا کسی بزرگ کے پاس پوچھنے کے لیے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ سچ بول رہا ہے اور اس کی بات میں ہم نے آگے چلنا ہے۔ نہیں، وہ اپنی آزادی کی شمع لے کے چلے گا، لوگوں کو بڑھائے گا، بچوں کو اکٹھا کرے گا، عورتوں کو گھروں سے نکالے گا، مجلس پیدا کرے گا، چوکوں اور چوراہوں میں جائے گا اور وہاں سے ایک نعرہ بلند کرے گا کہ کشمیر بنے گا خود مختار، کشمیر بنے گا خود مختار، اور ممبر سے نکلنے والا قافلہ وہاں آگے گلگت تک جائے گا اور یہ نعرہ بلند ہوتے ہوتے ریاست کی ایک مکمل وحدت کی شکل اختیار کر لے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ریاست کی وحدت چاہتے ہو تو ظالم اور جابر حکمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھو۔ اگر لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتے ہو تو انہیں حکمرانوں کو بتا دو کہ تم سچے ہو اور سچائی کی سڑک پہ کھڑے ہو، اور یہ سڑک جو ہمیں لے کے جاتی ہے ہمارے مسائل کا حل ہے، ہماری آزادی کا حل ہے، ہمارے لوگوں کی فلاح و بہبود کا حل ہے۔ میں اتنی بات کے بعد اجازت چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی سی تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نیچے والا ہارٹ ٹھیک ہو جائے اور آئندہ کبھی آپ آئیں اور کسی بھی طرح کا کوئی فنکشن ہو تو ہمارا نیچے والا ہال ہوگا جہاں 1000 آدمی سے زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو اس میں آپ فنکشن کیا کریں، لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں۔ اور بڑی مختصر زندگی ہے، اور میں نے جس شخص کی آپ بات کرتے ہیں اس شخص کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا،
اس شخص کو میں جانتا ہوں یہ شخص کون ہے، میں جانتا ہوں یاسین ملک کون ہے، امان اللہ خان کون ہے، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف تو خود مختار کشمیر کے نظریے کے لیے کر دی. انہوں نے کی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں، میرے والد محترم عبدالحالق انصاری ایڈوکیٹ اور میرے انتہائی قابل احترام کامران طارق صاحب کے والد صاحب، ہمیں ایک دفعہ سفر کرنے کا موقع ملا. ہم یہاں سے کوٹلی کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ان کے والد محترم اور میرے والد صاحب کی گفتگو شروع ہوئی، تو میں حیران رہ کہ ان کی گفتگو سن کے میرے نزدیک یہ تھا کہ شاید شریف طارق صاحب کسی اور نظریے کو ماننے والے ہیں. کامران طارق صاحب تھوڑا سا پھسل جاتے ہیں کبھی کبھی، اور یہ پھسلتے کس لیے مجھے نہیں پتا. یہ مجھ سے زیادہ اچھے مقرر، مجھ سے زیادہ مضبوط، مجھ سے زیادہ طاقت رکھنے والے اور سماجی اور علاقائی لحاظ سے زیادہ پاپولر آدمی ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ آتے کہ پھسلتے کیوں ہیں. کھل کے بات کرنی چاہیے. ہم وحدت چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں. کیا ہو جائے گا یار؟ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، ایک دفعہ ہمیں زندگی ملی ہے، اور اس زندگی کی جو ڈیسٹینیشن ہے نا وہ موت ہے. اس ڈیسٹینیشن کو آپ پہلے پا لیں یا بعد میں پا لیں. اس ڈیسٹینیشن کے علاوہ اس پورے عرصے میں بسنے والے انسانوں کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے. تو جب مرنا ایک دفعہ ہے تو عزت کی موت کیوں نہ مرا جائے. وما علینا